السلام ورحمۃ اللہ السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاں صاحب فرما صاحب. الحمدللہ. ہاں صاحب. اب میرا سوال یہ ہے, ہاں صاحب. دیوبندی اور بریلی میں نکاح دیا ہو سکتا ہے؟ اچھا صاحب. دوسرا سوال یہ ہے کہ 74 فرقے والی حدیث کا کیا مفہوم مطلب ہے؟ اچھا صاحب. تیسرا سوال یہ ہے کہ اس دور کا مجدد کون ہو سکتا ہے؟ اللہ, بڑا زبردست سوال ہے. پتہ آپ نے بتا دیا کرو تاکہ لوگ سوچے کون سا سوال کر رہا ہے, کہاں سے کر رہا ہے. میں آصف بھائی بروڑا سے بول رہا ہوں. جناب آصف صاحب بروڑا سے سوال کر رہے ہیں کہ مجدد کون ہے اس وقت کا. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ 72 فرقہ والی حدیث کا کیا مطلب ہے؟ 73 فرقہ. اس کا سوال دیوبندی کی لڑکی بریلی والے لے سکتے ہیں, بریلی کی لڑکی دیوبندی والے لے سکتے ہیں. قرآن کی روشنی میں جواب سنیں اور حدیث شریف کی روشنی میں. اللہ نے قرآن میں فرمایا وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ. اللہ فرماتا ہے ان کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے. وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ, یعنی اہل کتاب کا ذبیحہ کھانا جائز ہے. یہ قرآن میں نہیں کہہ رہا. ہاں صحیح ہے. وَطَعَامُكُمْ تمہارا کھانا حِلٌّ لَهُمْ ان کے لیے حلال ہے. قرآن سے ثابت کر دیا کہ اہل کتاب جو عیسائی ہے, اہل کتاب عیسائی ہوتا ہے, مسلمان نہیں ہے اس کا شمار. تو جب اہل کتاب عیسائی اگر ذبح کر دے تو اس کا کھانا جائز ہے. یہ اللہ نے قرآن میں فرمایا, میں نہیں کہہ رہا. اہل کتاب اگر بسم اللہ ہے اللہ اکبر کہہ کے ذبح کرتا ہے تو بالکل جائز ہے. اب یہ ملا کہہ رہے یہ اہل کتاب ایسے یہ تیری ملا گری اپنے پاس رکھ, تیری ملا گری جہاں سے پڑھ کے آیا زکات سب سے کھا کے اپنے پاس رکھ. جب اللہ نے قرآن میں کہہ دیا اہل کتاب کا ذبیحہ جائز ہے, بس بات ختم. اب ہمیں دل ٹٹولنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ کیا ہے کیا نہیں ہے, وہ بعد میں اگر کنفرم ہوگا جب ہم مانیں گے, کیونکہ دلوں کے حالات تو اللہ جانتا ہے نا. قرآن میں اللہ نے یہ بھی فرمایا یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. اللہ آنکھوں کی خیانت کرنے والوں کو جانتا ہے, جو سینوں میں پوشیدہ اسے جانتا ہے. غیب کی باتیں اللہ کو معلوم ہے کہ وہ عیسائی کس درجے کا ہے. ہمارے سامنے ظاہر میں عیسائی ہے, اہل کتاب ہے, اس کا ذبیحہ ہمارے لیے جائز اللہ نے بتایا, ہم کھائیں گے. کیا خیال ہے صاحب؟ بے شک. اب اگر ہمارے سامنے اس کا کفر نظر آ جائے گا کلیئر کفر, تب ہم اس کا ذبیحہ نہیں کھائیں گے. کیا خیال ہے صاحب؟ صحیح ہے. اب یہ مولوی تو جانے کیا کہا, یہ تو جانے کہا کہ من گھڑ. ارے قرآن میں جب اللہ نے فرمایا اہل کتاب کا ذبیحہ جائز ہے تو جائز ہے بس. اور فقہا نے بھی یہی فرمایا ہے کہ اہل کتاب سے نکاح بھی کر سکتے ہیں. صحیح ہے. اہل کتاب سے. دیوبند کی بات الگ ہے, دیوبند تو اہل قرآن ہے اور اہل حدیث ہے. دیوبند تو اہل قرآن بھی ہے اور اہل حدیث بھی ہے, 30 پارے مانتا ہے, اور ان کے حافظ بھی ہیں لاکھوں کی تعداد میں, اور حدیث بھی مانتا ہے, حدیث پڑھاتے بھی ہیں, مانتے بھی ہیں سب. تو یہ تو جب اہل کتاب سے نکاح جائز علماء نے لکھا ہے, فقہا نے لکھا ہے. اب پھر بعد میں یہ تشریحات توضیحات ہوئی ہیں کہ انہوں نے ترمیم کر دی ہے انجیل میں, زبور میں, توریت میں. تو پہلے وہ کتابوں میں جو ترمیم کی ہیں وہ تو صحیح بات ہے, لیکن وہ ہمیں اس بات کا علم تھوڑی ہے کہ وہ سارے عیسائی وہ کتاب کو پڑھ رہے ہوں اور ان کا عقیدہ ویسا ہو. صحیح. ان کا عقیدہ تو ہے نا یہ آسمانی کتاب ہے بس کافی ہے. وہ اتنی باتیں کون پڑھتا ہے؟ جب تحریر ناز تقریر ایمان سب نہیں پڑھتے ہیں دیوبند والے بھی, تو وہ کتابیں وہ کہاں پڑھ لیں گے. اب یہ بھی علم اللہ ہی کو ہے, غیب کا علم اللہ کو. بس ہم تو سیدھا ہی جانتے ہیں کہ اہل کتاب کا ذبیحہ جائز ہے. وہ اگر ذبح کرے گا بسم اللہ ہے اللہ اکبر کہہ کے ہم کھا لیں گے بس. سمجھ آ گئی بات؟ صحیح. اب یہ مولوی گری کی, یہ مولوی جانے یہ تو جب کعبے کے امام کوئی مسلمان نہیں مانتا تو یہ تو کیا مانے گا. یہ حدیث رامپوری ساجی جڑا میں تو کعبے کے امام کوئی مسلمان نہیں مانتا ہے, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کے امام کو بھی نہیں مانتا ہے, مسلمان ہی نہیں مانتا ہے. کہہ رہا تھا میں نے ایک بھی نماز نہیں پڑھی 40 دن میں. جو جمعہ چھوڑ کے آئے 40 دن میں, 7 جمعے جو چھوڑے تو اس کا کیا ایمان ہے؟ حضور کا فرمان ہے جس نے لگاتار 3 جمعے چھوڑے اس نے اسلام کو پس پش ڈال دیا.
یہ تو اسلام کو وہیں چھوڑ کے آیا ہے، حج کرنے گئے تو وہیں چھوڑ آیا اسلام کو، 7 جمعے چھوڑ کے آیا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ جس نے 40 دن نمازیں پڑھی ہیں، 200 نمازیں دہرا ہے، وہ نمازیں قضا ہو گئی ان کے پیچھے جو پڑھی ہیں۔ استغفر اللہ ربی العظیم۔ بتاؤ آپ بیچارہ حاجی اتنا پیسہ جوڑ کے حج کرنے جاتا ہے، بڑی تمنائیں کرتا ہے کہ وہاں کے امام کی قرات سنیں گے، ایسی قرات ہے کہ دنیا میں کوئی نہیں پڑھتا ہے، اور قرات سن کے ان کا دل باغ باغ ہو جاتا ہے، یار کہ کتنی بڑھیا قرات ہے، ہمارے انڈیا میں تو نہیں پڑھتے لوگ۔ ان کے پیچھے نماز پڑھنے والے کے بارے میں کہہ رہا ہے عزیز حضرت ساجد ڈیڑا رامپور میں شاہی ماوا سینٹر دیوبندی سے چندہ بھی لیا، پھر کہہ رہا ہے کہ 40 نمازیں قضا ہو گئی 40 دن کی۔ اب بتاؤ حاجی کے دل پہ جب یہ فتویٰ معلوم ہوگا، حاجی کے دل پہ کیا گزرے گی؟ صحیح، کتنی تکلیف ہوگی کہ یار یہ کیسا مولوی ہے، کیا پڑھا اس نے، پھر کیا عالم بنا ہے۔ جب مکہ شریف مدینہ شریف میں ہی مسلمان نہیں رہیں گے تو پھر کہاں مسلمان رہیں گے؟ کیا خیال ہے صاحب؟ آپ نے پوچھا پہلا سوال کہ دیوبندی بریلوی سے نکاح کر سکتا ہے؟ بریلوی بالکل کر سکتا ہے، بلکہ دیوبندی بریلوی نہیں، اہل حدیث سے بھی نکاح کر سکتے ہیں آپ، اس لیے کہ اہل قرآن ہے، وہ بھی اہل حدیث ہے، مگر اس میں اہل حدیث سے جب نکاح ہو تو یہ شرط لگا دیں کہ آپ ہمارے سامنے کبھی ولیوں کی شان میں گستاخی نہیں کریں گے، اور آپ اماموں کو نہیں مانو، نہیں مانو، باڑ میں جاؤ، تم کہیں کچھ بھی کرو، تمہاری مرضی، لیکن ہمارے یہاں پر آؤ گے تو آپ اس طرح کی باتیں نہیں کرو گے، ہمارے یہاں جو ہوتا ہے وہ ہوگا، آپ جو کرنا وہ کرو، تم کچھ بھی کرو، تمہاری مرضی ہے، لیکن کسی ولی کی شان میں کبھی گستاخی نہیں کرو گے، تب تو نکاح کر سکتے، یہ شرائط رکھ کے، شرائط ہونا چاہیے کہ اولیاء کرام کی شان میں گستاخی نہ ہو، خواجہ حضرت شیخ محی الدین چشتی اجمیری شان میں کبھی گستاخی مت کرنا، کلیئر لفظوں میں بولنا پڑے گا اس کے سامنے، ٹھیک ہے؟ حضرت خواجہ دانا صورت کی شان میں کبھی گستاخی مت کرنا، حضرت شاہ ولی الدین صاحب کی شان میں کبھی گستاخی مت کرنا، حضرت مان بابا بڑودا میں جن کا مزار ہے، مان بابا صاحب، سبحان اللہ، بہت بڑے بزرگ ہیں وہ، حضرت مان بابا، کیا نام ہے ان کا پورا؟ ان کا نام ہے اکمل حسین۔ اکمل حسین، ہاں، مان بابا سے مشہور ہیں، ہاں، اسے تو مان بابا سے مشہور ہے اکمل حسین۔ ہاں، تو کبھی اہل حدیث کی لڑکی بھی لینا پڑے یا لڑکی دینا پڑ جائے تو پہلے یہ شرائط رکھ دیں آپ اس کے سامنے، پھر نکاح کر سکتے ہیں، پھر لڑکی دے سکتے ہیں، اس لیے کہ اللہ رسول کو جو ماننا ہے، صحابہ اہل بیت کو ماننا ہے، تو اب اس کو لڑکی دے سکتے ہیں کہ مسلمان ہے، مگر یہ شرائط ضروری ہے، کیونکہ اہل حدیث کے اندر یہ رواج ہے کہ وہ اولیاء کرام کی شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ چلو اماموں کو نہیں ماننا وہ تو ان کی مرضی ہے، مسلمان تو رہیں گے، بس غیر مقلد کہا جاتا ہے اور کچھ نہیں، کافر نہیں کہا جاتا اماموں کو نہیں ماننے سے۔ جب یزید کو کافر نہیں کہا حضرت نے بریلی والوں نے، تو پھر اہل حدیث کو کیسے کافر کہہ سکتے ہیں؟ کس نے نہیں کہا؟ اعلیٰ حضرت بریلی والوں نے یزید کو کافر نہیں کہا، جبکہ کتنی بڑی بڑی خواصت ہیں وہ خود جانتے تھے، بڑے عالم تھے، سب کچھ سمجھتے تھے، اور اعلیٰ حضرت کے ہی ماننے والے آج دیوبند والوں کو، کعبے کے امام، مسجد نبوی کے امام کو کافر مانتے ہیں، تو یار عجیب آدمی ہے تم لوگ، جب یزید کو تو تم کافر نہیں مان رہے اور امام کعبہ کو کافر مان رہے، تمہاری عقلیں کدھر دے بیٹھے ہو تم لوگ، یہ عقلیں کمل کہاں دے بیٹھے؟ ان سے سوال کرو کہ صاحب یزید کو کیا کافر کہہ سکتے ہیں، تو منع کر دیں نہیں کہہ سکتے۔ ارے یار یزید کے بارے میں تو کلیئر ہے، تم بھی جانتے، سب جانتے، دیوبندی بھی مانتے ہیں کہ اس نے امام حسین اسلام پر ظلم کرایا، شہید کروایا، اس کے باوجود اس کے بارے میں نرم گوشہ اور رستہ نکالتے ہیں کہ نہیں وہ کافر نہیں ہے، اور کعبے کے امام کو کافر کہہ دیں گے یہ لوگ بریلی والے، مسجد نبوی کے امام کو بھی کہہ دیں گے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو پھر اہل حدیث کو کیسے کافر کہہ سکتے ہیں؟ انہیں سے پوچھا جائے، انہیں بریلی سے، جب تم یزید کو کافر نہیں مانتے تو اہل بیت تو، وہ اہل حدیث تو کم سے کم امام حسین کو تو مانتے ہیں، مانتے ہیں اہل بیت کو، یہ اہل حدیث مانتے ہیں، وہ باقاعدہ سلام اللہ علیہ بھی کہتے ہیں، میں نے بھی سنا ہے، سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ بولتے ہیں اہل حدیث والے بھی، میں نے خود سنا اہل حدیث کے عالم سے، لیکن وہ ہے کہ ان میں ہے گھٹیا گری تو ہے، وہ تو کرتے ہیں جو ان کا کام ہے، لیکن کافر نہیں کہا جائے گا، اس لیے کہ اللہ رسول کو مانتے ہیں، قرآن کو مانتے ہیں، حدیث کو مانتے ہیں، صحابہ کو مانتے ہیں، اہل بیت کو ہی مانتے ہیں، بس وہ اولیاء کرام کو نہیں مانتے، اب وہ ان کی مرضی، وہ جانے، ان کا کام جانا۔ اب ایک اور خاص بات سنیں، ان میں بھی 5 فرقے ہیں اہل حدیث میں بھی، اللہ اکبر۔ اب میں آپ کو نام بنام بتاتا ہوں نا تاکہ کنفیوز نہ رہے کہ 5 فرقے کون سے ہیں۔ ایک ہے ان میں اثری اہل حدیث، ایک ہے ان میں غرابہ اہل حدیث، اثری اہل حدیث، غرابہ اہل حدیث 2، ایک ہے ان میں عمانی اہل حدیث جو ملک عمان کے رہنے والے 3،
ایک ہے ان میں سلفی اہل حدیث جو سلفی بنارس سے پڑھتے ہیں، وہ جو ان کے کیٹیگری کے ہیں۔ ایک ہے ان میں جماعت الدعوت اہل حدیث، یہ 5 اہل حدیث کے فرقے بتائیے میں نے آپ کو۔ اب اسی طرح مولائی میں 2 فرقے ہیں، جو ابھی مولائی لوگ کہتے ہیں فرقہ نہیں ہے، مولائی ایک تنظیم ہے، چلو فرقہ اگر یہ کہہ رہا فرقہ ہی مان لو، فرض کر لو، تسلیم کر لو، جیسے کہ تحریر الناس میں اگر بالفرض تسلیم کر لو، وہی یعنی انہوں نے شرطیہ جملے رکھے ہیں کہ اگر بالفرض تسلیم کر لو، بعد زمانے نبوی کوئی نبی پیدا ہو کر یعنی نبوت کا دعویٰ کرے تو اللہ کے رسول کے آخری نبی ہونے میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ یہ قاسم ناتوی صاحب نے یہ لکھا ہے کہ اللہ کے رسول کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اللہ کے رسول آخری نبی ہے۔ وہ تو ایک شرطیہ جملے سے لکھ کر کے انہوں نے بتایا ہے، اگر بالفرض تسلیم کر لے، تھوڑی کہہ رہا ہے کہ اللہ کے رسول کے بعد کوئی نبی آئے گا۔ اگر وہ یہ لکھتے کہ اللہ کے رسول کے بعد کوئی نبی آئے گا، یا XYZ کوئی بھی عالم یہ بات لکھے کہ اللہ کے رسول کے بعد بھی کوئی نبی آئے گا، تو کافر ہو جائے گا۔ ڈائریکٹ ان الفاظ میں لکھے گا کہ اللہ کے رسول کے بعد بھی ایک نبی آئیں گے، یا کوئی نبی آئے گا دنیا میں، نیا نبی یعنی پیدا ہونے کے بعد دنیا میں آئے گا نبی، تو پھر کافر ہو جائے گا۔ سمجھ گئے؟ تو یہ لوگ سمجھتے نہیں، بے وقوف بناتے، جانے کیا رسی کا سانپ بات کا پتنگڑا بنا کے الٹا سیدھے فتویٰ لگاتے ہیں۔ تو میں یہاں کہنے جا رہا تھا کہ اہل حدیث کو بھی آپ لڑکی دے سکتے ہیں، دیوبند والے کو ہی نہیں، اہل حدیث کو بھی، اور جماعت اسلامی والے کو بھی دے سکتے ہیں، تبلیغ والے کو بھی دے سکتے ہیں، تبلیغ جماعت والے کو بھی، اور دعوت اسلامی والے کو بھی دے سکتے ہیں۔ دعوت اسلامی الیاس قاضی کے ماننے والے، ہاں اس سے کہتے ہیں کہ آپ الیاس قاضی کو آپ امیر اہل سنت نہیں کہو گے، اس لیے کہ سنی پوری دنیا میں ہے، اس کو سنی سب لوگ اہل سنت تسلیم، اہل سنت تھوڑی اس کو امیر بناتے ہیں۔ امیر کا مطلب حکم دینے والا، امیر کا مطلب سردار، امیر کا مطلب بہت بڑا ہے۔ جیسے امیر المومنین حضرت فاروق اعظم کا لقب ہے، کیا مطلب ہے؟ ان سے ہی پوچھو امیر المومنین کا۔ امیر مانے حکم دینے والا، امیر مانے سردار، امیر مانے رہبر۔ جیسے کون نے پوری دنیا کے عالموں نے رہبر بنایا؟ پوری دنیا کا عالموں کا رہبر بنا ہوا ہے امیر اہل سنت، سنیوں کے سارے سنیوں کا سردار بنا ہوا ہے۔ اس نے اپنے بال کو بال مبارک کے بڑھوایا، لبیک اتار کے نعرے لگوایا، اپنا میلاد نامہ پڑھوایا، خواب لے کر صفحہ 31 فیضان سنت میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں اور یہ بیٹھا ہوا ہے اللہ کے رسول کے سامنے۔ صفحہ 31 میں آپ پڑھنا فیضان سنت، صفحہ 27 میں ہے جو اس کے اجتماع میں گیا لانڈی کے اندر ہوا، سب کی بخشش، دیوبندی بریلوی اہل حدیث جتنے بھی گئے اس کے اجتماع میں سب کی بخشش ہو گئی، اور یہ اللہ کے رسول نے فرمایا، یہ بھی لکھا ہے اس نے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹ منسوب کیا اس نے۔ اور یہ بھی لکھا ہے اسی کتاب فیضان سنت صفحہ 27 میں کہ جس کو اللہ کے رسول کا دیدار ہوا اس کی بخشش نہیں ہوئی۔ یہ الیاس قاضی نے لکھا ہے، یہ اپنے آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہے دیکھو میں کتنا بڑا ہوں، میرا مرتبہ کتنا بڑا ہے کہ میرے اجتماع میں جو آتا ہے وہ جنتی ہو جاتا ہے، جو اللہ کے رسول کا دیدار کرتا ہے اس کی بخشش نہیں ہوتی ہے۔ صفحہ 27 میں میرے پاس ہے، گھر میں ہے، میں بتاؤں۔ اب یہ کہتے ہیں کٹوا دیا خواب، ارے کٹوا تو دیا لیکن اس نے کلمہ کب پڑھا ہے، توبہ کب کی ہے، نکاح کب کیا ہے، دوبارہ سے مرید کب ہوا ہے؟ دوسروں کے پیچھے پڑ جاتے تم دیوبندیوں کے، طارق مسعود کے، طارق مسعود کی جو ٹانگ کھینچنے لگتے ہو، کھالو جھڑنے لگتے ہو۔ ٹھیک ہے ہم بھی مانتے طارق مسعود نے کفر کیا، ہم کب کہتے ہیں کہ نہیں کیا، کفر کیا، اسے کلمہ پڑھنا پڑے گا، نکاح کرنا پڑے گا دوبارہ سے۔ یہی بات کو مفتی اعظم امریکہ نے بھی بتایا ہے، وہ بھی دیوبند والے ہیں، مفتی اخون صاحب، مفتی منیر احمد اخون صاحب بہت قابل عالم ہے، مفتی اعظم امریکہ ہے۔ حضرت نے بھی فرمایا سے کلمہ شہادتین پڑھنا چاہیے اور چاروں بیویوں سے نکاح کرنا چاہیے۔ ہاں تو اب دیکھو دیوبند والوں میں جو اس کے فیور کر رہے ہیں وہ الگ ہے، جو اس کے فیور نہیں کر رہے وہ الگ ہیں، سب کو ایک لکڑی سے کیسے ہانک سکتے ہیں؟ وہ عبدالرشید فیور کر رہا، عبدالرشید اس کا فیور، یعنی اس نے پکش یہ لیا کہ ہلکا پھلکا گناہ مانا، اور ایسی وہ کامران شہزاد نے بھی ہلکے پھلکے میں لیا کہ تھوڑی سی غلطی ہو گئی، تھوڑی سی کیا ہو گئی؟ اگر کوئی کامران شہزاد کی بیٹی کو چھیڑ دے اس کے سامنے اور کہے کہ صاحب تھوڑی سی غلطی ہو گئی صاحب معاف کر دو، یعنی اس کو پکڑ کے کامران شہزاد لڑکی کو کوئی پکڑ کے ہلا دے دونوں ہاتھ، اور پھر کامران شہزاد صاحب نے کہا ہے صاحب کہ زنا تھوڑی کیا صاحب، تھوڑی سی غلطی ہے، پکڑ کے ہلایا ہے اس کو، تو کامران شہزاد کیا معاف کر دے گا اس کو؟ نہیں صحیح ہے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومنوں کے نزدیک اچھا گمان رکھو، تو مومن جو ہے جب تک سامنے مومن نظر آ رہا اچھا گمان رکھیں گے، جب کلیئر کفر نظر آئے گا تو کافر ہی کہیں گے اس کو۔ جب کلیئر اس نے کفر کر دیا ہے کہ یہ کہہ رہا ہے کہ قرآن کی ایک ہی آیت نہیں بہت ساری آیتیں اس طرح کی ہیں جو لکھنے میں غلط ہیں، ہے کہ نہیں؟ صاف صاف لفظوں میں کہہ رہا ہے وہ تو،
वो तो कुफरी है, उसे आप हल्का करना और गुनाह में शुमार करना, गुनाह थोड़ी है, कुफर है। कुफर अलग चीज है, गुनाह अलग चीज है। और तौबा करने से गुनाह माफ हो जाता है, कुफर माफ नहीं होगा। अल्लाह के रसूल ने फरमाया अत्ताइबु मिनज़ ज़ंबि कमन ला ज़ंब लह, तौबा करने वाला गुनाह से ऐसा हो जाता है जैसे उसने गुनाह ही न किया। लेकिन कुफ्र माफ नहीं होगा। हुजूर का फरमान है गुनाह से तौबा करने वाला ऐसा हो जाता है जैसे उसने गुनाह ही न किया हो। हदीस इस तरह से नहीं है ताइब मिनल कुफ्र कमन ला कुफ्र ला, तौबा करने वाला कुफ्र से ऐसा हो जाता है जैसे उसने कुफ्र ही न किया हो, ऐसे हदीस नहीं है। हदीस है गुनाह के बारे में कि गुनाह तौबा से गुनाह से तौबा करने वाला ऐसा हो जाता है जैसे उसने गुनाह ही न किया। जैसे इलियास काजी ने जो लिखा किताब में कि अल्लाह के रसूल खड़े हैं और ये बैठा हुआ है और लांडी के कब्रिस्तान में जितने लोग इसके गए सबकी बख्शी, पुरानी किताबों में आज भी ख्वाब मिलेगा, देख सकते हैं। मैं हवाला दे रहा हूँ, एक एडिशन में 27 में, एक एडिशन में 44 में, एक एडिशन में 31 में। उसी हिसाब से फिर वो अभी दूसरा सफा मुझे याद नहीं आ रहा 31 वाले का, लेकिन वो मिल जाएगा इसी के आसपास। लेकिन 27 एक एडिशन में 27 जो इसके इज्तिमा में गए सबकी बख्शिश, जिसको अल्लाह के रसूल का दीदार नहीं हुआ, जिसको अल्लाह के रसूल का दीदार हुआ उसकी बख्शिश नहीं। और एक एडिशन में 44 में, यही वाला। तो अब ये लोग जो फतवा लगाने वाले बरेलवी लोग हैं, इनसे कहा जाए तुम अपने वाले को जो सोचते हो कि भाई आला हज़रत की पार्टी का, हमारी पार्टी का, तो चलो जान दो यार, अपना आदमी करने दो, जो कर रहा है करे, थोड़ा बहुत कह के माफ करवा लेंगे, अपन तौबा करवा लेंगे, नाटक करवा लेंगे। यानी इनके तौबा जल्दी हो जाती है, तौबा भी कर लेते हैं, नाटक कर लेते हैं, फिर वही काम करने लगते हैं। अरे भाई तौबा तो गुनाह से है, कुफ्र से थोड़ी है। कुफ्र से तो कलमा पढ़ना पड़ेगा, निकाह करना पड़ेगा तुम्हें। मेरे सामने आओ, मैं बताऊं तुम्हें। मेरा नंबर है 88-152-53-598। मेरे सामने आते नहीं, अजमेर शरीफ कहता हूँ, अजमेर शरीफ आवा सबका सेंटर है, रूहानियत का मरकज अजमेर शरीफ है। ख्वाजा का मुर्शिद हिंदुस्तान आराम फरमा रहा है, उन्हीं के सामने होगा। मैं हजरत के जाके फातिहा पढ़ूंगा। हजरत में आया हूँ, आपका गुलाम अतर हुसैन कादरी, और अर्ज करूंगा हजरत में काबे के इमाम मस्जिद नबवी के इमाम को मोमिन साबित करने आया हूँ। ये बरेली से, जमदर शाही से, मुबारकपुर से, और ये दी सदर रामपुरी शाही जड़ा में है। ये मोमिन नहीं मानते हैं, ये काफिर मानते हैं। हजरत साहब तवज्जो दरकार है, तो मेरे ऊपर तो रहमत की बारिश होने लग जाएगी अल्लाह की तरफ से। अरे ख्वाजा गरीनाज को जला ना जाएगा कि कौन से खबीस आए जो मेरे मजार के सामने आकर ये काफिर साबित करेंगे अल्लाह के रसूल की मस्जिद के इमाम को। जला ना जाएगा ख्वाजा साहब को, और ऐसा जला ना जाएगा कि हो सकता है ये लोग बेहोश होकर गिरना पड़े और आईसी में भर्ती न हो जाए। कहीं ऐसा ना हो कि रुखसत ही ना हो जाए, दुनिया से न चले जाए। जलाल आएगा साहब। हजरत ख्वाजा गरीनावाज ने हजरत मई से तो तशरीफ लाए थे मदीने शरीफ है। अल्लाह के रसूल ने आपको भेजा था कि हिंदुस्तान जाओ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो हुक्म फरमाया था आपको, ख्वाब में बशारत दी थी। तो अब ये आपका बात हो गई एक। तो अब दूसरा फिरके वाली बात, इसको तो यही रोकते आगे बढ़ती चली जाएगी। तो इलियास काजी के मानने वालों से भी निकाह कर सकते हैं, शर्त रखकर कि आप उसकी बात को नहीं मानोगे, न उसका सलाम पढ़ोगे आप, जो उसने सलाम का मजाक बनाया है। जब तक तौबा न करे आप तबलीग करो, इस्लाम की तबलीग करो, दिन का काम करो, मना नहीं करे, लेकिन उससे हट जाओ, अलग हो जाओ। ये इस्माइल अमजदी भी खुल के नहीं बोलता जितना मैं बोलता हूँ। इस्माइल अमजदी इतना बोले खुल के जैसा मैं बोल रहा हूँ। ये भी काबे के इमाम को मुसलमान नहीं मानता, सूरत वाला और बैड़ी वाला। ये सलीम बापू भी नहीं मानते, कहते हैं हम सैयद हैं, जलाली सैयद है। अरे यार सैयद हो, सैयद तो वहाँ मौजूद है मक्का शरीफ मदीना शरीफ में, जाके मिलो ना उनसे, क्या वो तुम्हारे जैसे अकीदे के हैं? और सैयद से कुफ्र नहीं होगा, ये फाजिल बरेलवी ने लिखा है। और अल्लामा अब्दुल कादिर बदायूनी ने लिखा है कि कुफ्र तो होगा लेकिन तौबा की तौफीक अल्लाह उसे अता फरमाएगा। ये दोनों आलिमों में इख्तिलाफ इस बात का है। एक कहते हैं कुफ्र ही नहीं होगा, एक कहते हैं होगा लेकिन तौबा की तौफीक अल्लाह उसको अता फरमा देगा। तो अब ये बात नहीं रोक देते। अब चलिए 72 फिरके वाली बात। 72 फिरके जहन्नम में जाएंगे जैसे हदीस में है। अब इन्हीं आलिमों से पूछा जाए साहब हदीस सब मानते हैं, बताइए हुजूर ने फरमाया मेरी उम्मत में 73 फिरके होंगे, तो क्या सहाबा किराम के जमाने में भी कोई फिरका था? ये आलिम कहेगा कोई फिरका नहीं था, जमात थी। तो अब कहना 73 फिरके होंगे, हदीस में तो है कि आगे वाले जमाने में 73 होंगे, उस वक्त कोई फिरका नहीं है, 73 फिरके होंगे। तो 72 फिरके जहन्नम में जाएंगे। कहना ये तो हमने माना, लेकिन अब ये बताओ ये एक फिरका जो बाकी है ये कौन सा फिरका है? तो क्योंकि वही जमात अहले सुन्नत वल जमात, क्या नहीं वो तो अहले सुन्नत वल जमात तो सहाबा किराम की जमात मौजूद है उस वक्त मौजूद है। अब ये 73 फिरके होंगे, जब कोई फिरका नहीं था 73 होंगे। बात समझ में आ रही है? बहुत गहराई से समझना।
73 ہوں گے، یعنی اس میں کوئی فرقہ نہیں ہے، 73 فرقے ہوں گے. کہنا تھا وہ تو صحیح ہے، 72 جہنم میں جائیں گے، لیکن جو ایک باقی ہے اب اس کے بارے میں تشریح کریں کون سا فرقہ ہے، یہ کون. تو کہیں گے یہ وہی نہیں اہل سنت والجماعت تو صحابہ کرام ہے، اور صحابہ کرام کے ماننے والے ہیں، وہ تو جماعت ہے، اسے فرقہ کیوں کہہ رہا ہو آپ. اللہ کے رسول نے فرمایا نا کہ جو میرے طریقے پہ ہوگا میرے صحابہ کے طریقے پہ ہوگا، اہل سنت والجماعت ہے، وہی جنتی ہیں. اب ایک اور سنو قرآن کی آیت. اللہ فرماتا ہے، قرآن بھی تو نبی پر ہی نازل ہوا، پورا قرآن، صحابہ موجود ہیں جب قرآن نازل ہوا. تو اللہ فرماتا ہے وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَافَّةً، مومنوں میں تو سب لوگ علم حاصل کرنے نہیں جا سکتے. اللہ فرماتا ہے فلولا نفر من كل فرقة منهم، یہاں لفظ فرقہ ہے قرآن کے اندر. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة يتفقهوا في الدين. اللہ نے فرمایا مومنوں میں سے ایسے لوگ ہونا چاہیے جو علم حاصل کرنے جائیں. فلولا نفر من کل فرقۃ منہم، ہر فرقے میں سے جائیں. سمجھ میں آ گئی بات؟ یہ اللہ نے قرآن میں فرمایا. کب قرآن نازل ہوا؟ صحابہ کرام موجود ہیں، نبی پر قرآن نازل ہوا. تو اب ان عالموں سے پوچھا جائے صاحب اس آیت کا کیا مطلب ہے جو اللہ نے فرمایا ہر فرقے میں سے جائیں؟ تو ہر فرقے کا مطلب ہے کہ بہت سارے فرقے کیا اس میں موجود ہیں صحابہ کرام کے زمانے میں. تو کہنا یہاں فرقے کا لفظ کا مطلب کیا ہوا؟ اللہ نے فرمایا ہر فرقے میں سے جائیں اور دین کا علم حاصل کرنے جائیں. اللہ تو خود یہی فرما رہے ہیں ہر فرقے میں سے جائیں. تو کہنا یہ فرقے کا لفظ کا کیا مطلب ہوگا جب اللہ خود فرما رہا ہے ہر فرقے میں سے جائیں، دین کا علم حاصل کریں اور واپس آ کر لوگوں کو ڈرائیں. بالکل فرقۃ منہم طائفۃ یتفقهوا فی الدین وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ اِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ، اور واپس جب آئیں دین حاصل کر کے اپنے قوم والوں کو ڈرائیں. تو یہاں فرقے سے مراد صحابہ کرام کے قبائل ہیں، قبیلے ہیں، خاندان ہیں. اللہ کے فرمانے کا مطلب یہ فرقے سے کہ ہر فرقے میں سے یعنی ہر قبیلے میں سے ہر خاندان میں سے لوگ جائیں، علم حاصل کر کے واپس آ کر لوگوں کو ڈرائیں. کتنا میں نے بہت باریک طریقے سے مطلب بتایا کہ جو لوگ یہ حدیث سنیں گے نا کہ 73 فرقے ہوں گے 72 جہنم میں جائیں گے تو مولویوں کے بتائے ہوئے مطلب کے چکر میں نہیں آئیں گے. حدیث تو مانو بس، لیکن یہ جو مطلب الٹا سیدھا بتاتے ہیں مولوی لوگ پھر پبلک نہیں مانے گی، اور پبلک یہ قرآن کی آیت پڑھ کر پھر ان سے سوال کرے گی. یہ میں نے آیت پڑھ دی ہے، پبلک خود نکال کے دیکھ سکتی ہے کس جگہ ہے آیت، اور میں نے پڑھ دی ہو تو اب آج کل گوگل سے نکال سکتے ہیں سب. لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، دین کا علم حاصل کریں، آ کر لوگوں کو ڈرائیں. تو یہاں لفظ فرقہ ہی تو ہے قرآن میں، فرقہ ہی تو ہے. قرآن جب نازل ہو رہا کوئی فرقہ نہیں تھا، صحابہ کرام موجود تھے تو وہ ایسا فرقہ نہیں تھا. یعنی فرقہ جو اللہ نے فرمایا ہے وہ صحابہ کرام کے اندر جو قبیلے خاندان ہیں وہ مراد ہے وہاں پر فرقے سے. سمجھ میں آئی بھائی؟ جیسے قرآن کی ایک اور آیت ہے یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی، اے لوگوں میں نے تم کو ایک مرد ایک عورت سے پیدا کیا، وجعلناکم شعوبا وقبائل، اور تم کو بنایا قبیلوں میں اور شعبوں میں. تو اب یہاں اللہ نے جو فرمایا میں نے تم کو ایک مرد ایک عورت سے پیدا کیا، تو کیا ہم حضرت حوا علیہ السلام سے ہم ڈائریکٹ حضرت حوا علیہ السلام سے پیدا ہیں؟ کیا ہم ڈائریکٹ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں؟ نہیں ہے نا صاحب. ہم اپنے باپ کا نام یہی بتاتے جو بھی موجود ہے، لیکن اللہ نے کہا تم کو ایک مرد ایک عورت سے پیدا کیا ہے لوگوں سب کو. تو مراد کیا ہے؟ آدم علیہ السلام سے ہی نسل چلی ہے، حضرت حوا علیہ السلام سے ہی نسل چلی ہے دنیا کے اندر، ہے کہ نہیں صاحب؟ تو اللہ نے کیا کہا؟ ایک مرد ایک عورت سے پیدا کیا تمام لوگوں کو. لیکن ہم جب اپنا باپ بتاتے ہیں تو آدم علیہ السلام کو نہیں بتاتے ہیں، ہم اپنا باپ اپنے جو دنیا میں جب پیدا انہیں کو بتائیں گے. جیسے میرے باپ کا نام اختر حسین ہے، ہمارے باپ پرنسپل تھے الحمدللہ گورنمنٹ اسکول میں پرنسپل تھے، اور انہوں نے کہا بیٹا میں نے کبھی ایک پیسہ رشوت کا نہیں لیا، یعنی حرام نہیں کھایا اور ڈیوٹی کو حلال کر کے دکھا دیا
کہ ڈیوٹی ایسے کرنا چاہیے گورنمنٹ اسکول میں رہو، یہ نہیں کہ حرام طریقے سے تنخواہ لے لو جاؤ اور تم دستخط کر کے جاؤ، تنخواہ حرام ہو جاتی ہے۔ گورنمنٹ نے اگر 5 گھنٹے ڈیوٹی دیے 7 سے 12 تک پڑھاؤ تو پڑھاؤ محنت کر کے، نہیں تو تنخواہ حرام ہوگی تمہاری۔ ہمارے باپ محنت کرتے تھے، جاتے تھے، پڑھاتے تھے، وہ بہت محنت کرتے تھے، اور ڈیوٹی میں ٹائم جب اسکول میں ڈیوٹی لگتی تھی ان کے ایگزام کے ٹائم میں تو نقل نہیں کرنے دیتے تھے، نہیں تو تنخواہ حرام ہو جائے گی۔ اگر نقل کرنے دیں گے تنخواہ حرام ہو جائے گی، گورنمنٹ کا اصول ہے کہ آپ نقل مت کرنے دو آپ۔ تو ہمارے باپ کے بارے میں بتایا مجھے کہ وہ نقل نہیں کرنے دیتے تھے، تنخواہ کو حلال بناتے تھے، اسی لیے میرے اندر حلالی خیالات ہیں۔ میں نے اپنے باپ سے سن رکھا ہے نا کہ کہا تھا بیٹا میں نے ایک پیسہ رشوت کو نہیں لیا ہے، تو ہمارے باپ نے ماسٹری کیے، پرنسپل بنے، اس کو حلال بنا کے لیا ہے۔ آج کل کے ماسٹر جیسے نہیں کہ آج کل کے ماسٹر گئے اور 1 گھنٹہ بیٹھا اور آ گئے۔ ارے 5 گھنٹے گورنمنٹ نے مقرر کیے ہیں، جب تک 5 گھنٹے نہیں پڑھاؤ گے تمہاری تنخواہ حلال نہیں ہوگی۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ صحیح۔ اس پر ایک بات تو بتاؤ، حضرت قاسم نادری صاحب کے پاس میں جب کوئی ملنے آتا تھا پڑھاتے وقت میں تو آپ ٹائم نوٹ کر لیتے تھے، کبھی 15 منٹ آیا بیٹھا، 20 منٹ بیٹھا یا آدھا گھنٹہ بیٹھا، تو وہ سارا ٹائم جوڑ کر کے تنخواہ کٹواتے تھے کہ 1 مہینے میں میرے پاس اتنا ٹائم فلاں بیٹا، اتنا ٹائم فلاں بیٹا۔ یہ حضرت قاسم نادری صاحب جو دیوبند کے بانی تھے ان کے بارے میں، اور بھی عالموں کے بارے میں اس طرح کے تقوی کی مثالیں موجود ہیں۔ تو آج کل کے ماسٹر بھی اگر عمل کر لینا اسلام پر تو نہ جانے کتنے لوگ ایمان لے آئے ان کی ایمانداری دیکھ کر کے۔ تو اب ایک بات تو یہ ہوئی فرقے والی بات، ابھی کلیئر کر دیتا ہوں کہ اللہ نے فرمایا ہر فرقے میں سے جائیں۔ اب میں نے وہی بتا دیا، ان عالموں سے پوچھو کہ حضور کے زمانے میں کوئی فرقہ نہیں تھا، کوئی فرقہ نہیں ہے، صحابہ کرام کی جماعت ہے۔ کہنا اللہ کے رسول نے فرمایا 73 ہوں گے تو 72 جہنم میں جائیں گے، اب یہ ایک کون سا باقی ہے؟ اس کی کنڈیشن کیا ہے وہ تشریح کرو، توضیح کرو۔ دوسری بات بریلوی سے پوچھو کہ فاضل بریلوی نے سلام لکھا ہے، پہلے ان سے سوال کرو کہ صاحب یہ 73 فرقے جو ہوں گے آدھی امت میں ہوں گے کہ پوری امت میں ہوں گے؟ آدھی امت میں ہوں گے، پوری امت میں ہوں گے؟ بریلوی کہے گا پوری امت میں ہوں گے، ساری امت میں ہوں گے۔ یا سوال یوں کرو کہ صاحب ساری امت میں 73 فرقے ہوں گے یا آدھی امت میں ہوں گے؟ تو بریلوی کہے گا ساری امت میں 73 فرقے ہوں گے۔ یہ اسماعیل امجدی بھی یہی کہے گا، قاضی سلیم بیڑی والے بھی یہی کہیں گے گجرات کے کہ صاحب ساری امت میں 73 فرقے ہوں گے۔ کہنا ساری امت میں ہوں گے نا صاحب؟ کہ آپ سنو اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ایک میرا رحمت میں دعویٰ نہیں، شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام۔ سمجھ میں آئی بات؟ یہ نا اعلیٰ حضرت نے ساری امت پہ لاکھوں سلام بھیجا، ابھی آپ نے کہہ دیا ساری امت میں 73 فرقے ہوں گے تو ساری امت پہ اعلیٰ حضرت نے سلام بھیج دیا۔ اب یہ ایک دم پلٹی مارے گا، نہیں وہاں امت اجابت مراد ہے۔ تو کیا عالم الغیب ہے؟ تو وہاں بیٹھ کے دیکھ رہا تھا، جب سلام دیکھ رہا تھا ان کی نیت کو جان رہا تھا کہ اعلیٰ حضرت نے اس نیت سے لکھا ہے کہ امت اجابت مراد لیا ہے۔ تو کیا عالم الغیب ہے؟ ایک ایک حرف کی بات کو جانتا ہے کہ اس نیت سے لکھا، اس نیت سے لکھا، یہ تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے غیب کی بات ہے۔ کیا خیال ہے صاحب؟ کہتے ہیں نہیں وہ حالت کی مراد وہاں امت اجابت ہوگی۔ چل یہ بھی مان لیا ٹھیک ہے، امت اجابت مراد ہوگی، ٹھیک ہے۔ لیکن اعلیٰ حضرت چاہتے تو شعر میں یوں پڑھ دیتے شاہ کی امت اجابت پہ لاکھوں سلام، سیدھا سیدھا پڑھ دیتے شاہ کی امت اجابت پہ لاکھوں سلام، تو جھگڑا ہی ختم ہو جاتا۔ لیکن انہوں نے تو یوں پڑھا شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام۔ کہنا چلو امت اجابت ہی چل مطلب مان لیا۔ کہنا اب یہ بتا امت اجابت، وہ کہتا امت اجابت الگ ہے، امت دعوت الگ ہے۔ یہ کیا کہتے ہیں بریلوی؟ امت اجابت الگ ہے، امت دعوت الگ ہے۔ کہنا قرآن میں تو اللہ نے فرمایا ان هذه امتکم امتا واحدہ، بے شک تم ایک ہی امت ہو۔ اللہ نے فرمایا ایک ہی امت ہو۔ ایک اور آیت ہے اللہ فرمایا کان الناس امتا واحدہ، تم ایک ہی امت ہو۔ یہ دوسری آیت۔ تیسری آیت کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو۔ کہنا اب یہ بتاؤ یہ 3 آیتوں میں تو ایک ہی امت کا ذکر ہے، اب یہ 2 امتوں کے جو تم نے 2 ٹکڑے کر دیے امت کے، یہ کس جگہ لکھا ہوا ہے، کس حدیث میں وہ بتاؤ؟ امت اجابت امت دعوت کس حدیث میں وہ حوالہ دو۔ اگر تم کہتے ہو امت اجابت الگ ہے امت دعوت، تو امت دعوت کو تم کیا مانتے ہو؟ وہ کہیں گے مسلمان نہیں مانتے امت دعوت۔ تو امت دعوت میں کسے کسے مراد لیتے ہو؟ کہے گا دیوبندی، ندوی، اہل حدیث، اور کہنا یہ کون ہوئے؟ یہ مکہ شریف مدینہ شریف والے، یہ بھی تو اسی میں آ گئے، یہ بھی تو امت دعوت میں آ گئے، یہ بھی تو مسلمان نہیں تمہارے حساب سے، وہاں کے امام مسلمان نہیں، مؤذن نہیں، تو یہ 72 فرقوں میں بھی آ گئے ان کے حساب سے، بریلی کے حساب سے 72 فرقوں میں بھی آ گئے یہ لوگ۔ عرب والے نعوذ باللہ من ذالک، مکہ شریف مدینہ شریف والے، جہاں صحابہ کرام کی اولادیں، جہاں سید حضرات امام حسین علیہ السلام کی اولادیں، یہ بھی
یہ بریلی والوں کے ساتھ 72 فرقوں میں ہے اور امت دعوت میں ہے کہ نا. اچھا بتاؤ، چلو مان لیا تمہارے حساب سے امت دعوت الگ ہے، امت اجابت الگ ہے، اعلیٰ سے امت اجابت پہ سلام بھیجا، ہم نے مان لیا، ٹھیک ہے. کہ اب یہ بتاؤ، یہ 72 فرقے جو جہنمی ہوں گے یہ امت اجابت میں ہوں گے یا امت دعوت میں ہوں گے؟ ارے بھاگے گا یہ آپ کے پاس سے، کھڑا ہی نہیں ہو پائے گا. ارے آپ میں ذرا پیشاب کر آؤں گا، ٹوائلٹ ہو جاؤں گا، پانی پی لوں. کہنا نہیں بھاگ مت، اب بتا، تو اچھی طرح سے ہی بتا، ہمیں بھی تو معلوم ہو کون کون سے جہنمی ہے جنتی ہے. تمہارا مولویوں کا اور کام ہی کیا رہا ہے؟ تم نے قوم کو نہ تو نمازی بنایا، بس خالی جمعہ پڑھ رہی ہے قوم. ہم نے دیکھ رہے ہیں 40 سال سے، آپ بھی دیکھ رہے ہو اتنی سال سے کہ قوم جمعہ ہی پڑھ رہی ہے کہ نہیں صاحب؟ صحیح ہے بے شک. اگر یہ قوم کے اوپر اچھی طرح سے کام کرتے تو آج قوم کا جمعہ پڑھتی، جمعے کی طرح سے 5 ٹائم کی نماز پڑھتی ہے. اسلامی خالص اسلامی تقریر کرتے، اللہ سے ڈراتے. حضرت پیران پیر غوث پاک حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے کہ آپ جب تقریر فرماتے تھے تو کئی انسان اور جنات مر جاتے تھے آپ کی تقریر میں، یعنی اللہ سے اتنا ڈراتے تھے. اور آج کل کی مولوی کی تقریر میں تو مچھر اور مکھی بھی نہیں مرتے ہیں. ان کی تقریر میں تو ہنسی مذاق کامیڈی ہوتی ہے عام طور سے. 30,000 روپے کی تقریر کرتا ہے، 40,000 کی کرتا ہے، کوئی 50. وہ پاجامہ ٹخنوں سے نیچے پہنتا ہے، نماز کی پابندی نہیں کرتا ہے مسجد میں آ کر کے. کیا خیال ہے صاحب؟ کہ نا یہ بتاؤ 72 فرقے جو جہنم میں ہوں گے یہ امت، جیسا تم خود کہہ رہے ہو کہ امت دعوت الگ ہے، امت اجابت الگ ہے. امت دعوت میں تم عرب والوں کو شمار کرتے ہو، جامع ازہر والے بھی امت دعوت میں تمہارے ساتھ سے، اور ندوے والے بھی، دیوبند والے بھی، اہل حدیث بھی. تو یہ مکہ شریف مدینہ شریف والے امت اجابت میں تمہارے ساتھ سے، امت دعوت میں ہے. تو یہ 72 فرقوں میں بھی ہیں تمہارے ساتھ سے، اس لیے کہ تم مسلمان نہیں مانتے. اب یہ بتاؤ کہ 72 فرقے جو جہنمی ہوں گے یہ امت اجابت میں ہوں گے یا دعوت میں ہوں گے؟ یہ سوال رکھ دو اس سے. کیا خیال ہے صاحب؟ صحیح کہنا صاحب وہ تو مانا حدیث پاک ہے کہ 73 فرقے ہوں گے، لیکن تم ایک ہی حدیث کو بیان کر کے جہنمی کیوں بنانا شروع کر دیتے؟ یہ اختیار کس نے دیا تم کو؟ اللہ کے رسول نے نام لے کر کے جہنمی تھوڑی فرمایا ہے، بس یہ فرمایا کہ 73 فرقے ہوں گے اور 72 جہنم میں جائیں گے. لیکن اللہ کے رسول نے نام لے کر تھوڑی فرمایا. یہ تو نام لے کے جہنمی بنانا شروع کرتے تھے. مکہ شریف کے امام کو نعوذ باللہ ایسا مانتے ہیں کہ وہ زبان سے بھی نہیں کہنا چاہیے، اور مدینہ شریف کے امام کو، اللہ کے رسول کی مسجد کے امام کو اتنا غلط مانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی. اور پھر اللہ کے رسول کو حاضر ناظر بھی مانتے ہیں، حیات النبی بھی مان رہے ہیں، اور مختار کل بھی مان رہے ہیں، اور ساتھ میں یہ بھی مان رہے ہیں کہ آپ کی مسجد کا امام مسلمان نہیں ہے. اور ان کو اتنا پاور ہے بریلی والوں کو کہ ابھی ان کی حکومت آ جائے، فرض کر لو، تسلیم کر لو، ایسے تو ان کی حکومت نہیں آئے گی. تسلیم کر لو، فرض کر لو، وہی قاسم نقوی صاحب نے جو لکھا ہے، اگر بالفرض تسلیم کر لو، اگر بالفرض تسلیم کر لو، حشمتیوں کی حکومت آ جائے، مبارک پوریوں کی آ جائے، جمدہ شاہی والے کی آ جائے، مفتی شہزاد کی آ جائے، بریلی والوں کی آ جائے مکہ شریف مدینہ شریف میں، تو یہ مفتی شہزاد کہے گا، مفتی اختر حسین علیمی کہیں گے، اور مفتی بدر عالم کہ یہ جو امام ہے، سدیش ہٹو، سدیش صاحب کو تو ہٹا ہی دیا، شریم صاحب اب آپ امامت نہیں کریں گے، ملا مازن صاحب آپ اذان نہیں دیں، کیوں؟ مسلمان نہیں ہو. سدیش آپ بھی کوئی بھی امامت نہیں کریں. جتنے امام ہیں ابھی حکومت میں رہ رہے تھے، کوئی بھی امام نہیں رہے گا، کوئی بھی مؤذن نہیں رہے گا. ہم اپنا امام بریلی والا رکھیں گے، رضوی رکھیں گے، بدری رکھیں گے، فلانا رکھیں گے، ڈھکانا رکھیں گے. تو ان کو اتنا پاور ہے کہ ان کی حکومت آتے ہی سب اماموں کو ہٹا دیں گے، سب جو ہے کہ مؤذنوں کو ہٹا دیں گے. اور ایک طرح یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جیسے وہ فاضل برین کہا خالق کل نے، فاضل برین کہا خالق کل نے مالک کل بنا دیا، دونوں جائیں آپ کے قبضہ اختیار میں. ان کا جب اختیار آ جائے گا تو ایک دم ہٹا دیں گے. اور پھر اللہ نے کہا خالق کل نے مالک کل بنا دیا، دونوں جہاں آپ کے قبضہ اختیار میں تو مالک ہی کہوں گا، ہو مالک کے حبیب یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا. ازلی میں نے کہا نبی مختار کل ہیں، جس کو جو چاہیں عطا کر دیں، زمین کو آسماں کر دیں، سریا کو سرا کر دیں. تو یہ تو شعر ہیں، اس شعر کی ان سے تشریح پوچھو تو مطلب نہیں بتا پائیں گے، ادھر سے ادھر بھاگتے ہیں. کبھی کہتے ہیں کعبے میں 360 بت رکھے تھے، کیا معلوم انہیں بت بہت جلدی یاد آنے لگتے ہیں ان کو. اب ان سے پوچھو کہ کعبے میں جو 360 بت رکھے تھے کیا تمہارے باپ داداؤں نے رکھے تھے؟ تمہیں بت بہت یاد آتے ہیں. وہ بتوں کو اللہ نے نکلوا دیا، کب کا نکلوا دیا؟ کیا اسلام آنے کے بعد کبھی بت رکھا گیا وہاں پر؟ کیسی الٹی سیدھی بس گمراہ کرنے والی باتیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے کہنا صاحب ہم مانتے ہیں حدیث ہے 73 فرقے ہوں گے، لیکن آپ کو یہ اختیار کس نے دیا کہ آپ جہنمی بنانا شروع کر دو؟ اللہ کے رسول کا یہ بھی تو فرمان ہے، جس نے جان بوجھ کر ایک نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا. تو یہ حدیث کیوں نہیں بتاتے؟ یہ حدیث کیوں نہیں بتاتے کہ ایک نماز چھوڑ دی کفر کیا؟ تو کیا کہتے ہیں نہیں کفر کے قریب ہو گیا. بتاؤ لفظ قریب کفر کا ہو حدیث میں ڈائریکٹ ایک کفر کیا. امام شافعی کے نزدیک مسلمان ہی نہیں ہے نماز قضا کرنے والا، امام احمد بن حنبل کے نزدیک میں نہیں ہے. یعنی یہ اتنا ہلکا کر کے بتاتے ہیں کہ آدمی، اسی لیے تو آدمی جمعے کا پابند ہے. یہ ڈراتے نہیں ہے، نماز کی عظمت بتاتے نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے
700 जगह नमाज के बारे में कुरान में फरमाया। अगर नमाज कदा करने के बारे में अजाबात बताए कि कितने अजाबात हैं, कितने कौम के लोग नमाजी बन जाते हैं। आज क्या ये हालत होती जुमा पढ़ते मुसलमान? बस इन्हें तो हौसला अफजाई कर देते, 73 होंगे 72 जन्नत में जाएंगे, यानी ये शराबी जन्नत में जाएंगे, नमाज में जमा पढ़ना है जन्नत में जाएंगे, सूदखोर जन्नत में जाएंगे, बेनमाजी जन्नत में जाएंगे, ऐसा मतलब बता देते हैं लोग। यानी ऐसे ही हौसला अफजाई कर देते हैं। बेनमाजी सोचता है यार अपन तो जन्नती है, चलो जुमा पढ़ लो काफी बस। तो ये इसलिए हो रहा है ऐसा कि ये लोग डराने वाली तकरीर नहीं करते। कुरान में कितनी जगह अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही, ए ईमान वालों अल्लाह से डरो जैसा उससे डरने का हक़ है, वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, ना मरो तुम मगर मुसलमान बन के मरो। ये थोड़ी फरमाया बरेलवी बन के मरो, देवबंदी बन के मरो, सल्फी बन के मरो, मौजूदी बन के मरो, अख्तारी बन के मरो, शाकिरी बन के मरो। ये फरमाया ना मरो मगर मुसलमान बन के। फरमाता है व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन, अल्लाह फरमाता तुम ही बुलंद रहोगे अगर तुम मोमिन हो। अब पीलीभीत के एक आलिम साहब थे, वो इस आयत से आला हजरत कहना जायज बताते थे। कहते कुरान में आया वांतुमुल आलौना, कहा कि आला हजरत को मैं कुरान से साबित कर दूंगा। आला हजरत कहना जायज है कि कुरान में आया वांतुमुल आलौना, तुम ही आला रहोगे। तो आला वही जो मोमिन हो, तो आला हजरत को कहना आला हजरत जायज है कुरान की आयत से। तो आला हजरत को जायज कब हुआ? आला हजरत कहना इन कुंतुम मोमिनी, अगर तुम मोमिन हो तो सब मोमिनों को आला हजरत कहना जायज हुआ फिर तो। एक पीलीभीत के आलिम साहब से वो कहते थे, बताइए कैसी कैसी दलीलें देते हैं यार, कुरान की आयत का मतलब किस तरह से लोग समझाए। इसलिए मैं कहता हूँ 150 साल पीछे जाओ, और मैं अगर देवबंद की आलिमों की कहूँगा तो क्या देवबंदी है, मैं कहूँ बरेलवी की किताब पढ़ो क्या बरेलवी है, मैं कहूँ अहले हदीस की पढ़ो क्या अहले हदीस है। इसलिए मैं हज़रत ख्वाजा गईना अजमेरी का गुलाम हूँ। उतना से गुलाम तो नहीं उनका डायरेक्ट, लेकिन समझ लो वास्ता बिलवास्ता मैं जाता आता रहता हूँ बस। तो हजरत के यही दुआ करता था, या अल्लाह में जो हक का हक, बातिल को बातिल के नहीं तौफीक अता फरमा। जब भी अजमेर शरीफ में जाता था दुआ करता था। और मेरा मकसद रहता लोगों को नमाजी बनाओ, हलाल रोजी का पाबंद बनाओ। भाई ये दो काम जब आदमी कर लेगा तो फिर उसकी अकल ठिकाने पे जाएगी, फिर सही शऊर उसमें पैदा होगा। जब बशर्ते 5 टाइम की नमाज पढ़ ले, हलाल रोजी खा ले, तो वो ऑटोमेटिक सीधे रास्ते पे चलेगा इंशाअल्लाह तबारक व तआला। ये दो काम ऐसे हैं, हलाल रोजी खाना और 5 टाइम की नमाज। इसी के कुरान में अल्लाह ने फरमाया बेशक नमाज तमाम बुराइयों से रोक देती है। इन्नस्सलात तन्हा अनिल फ़ाहशा वल मुनकर। और गौसे पाक का एक वाक़या सुनाता हूँ। गौसे पाक के वालिद ने एक सेब खाया, वो हराम नहीं था, वो नाजायज नहीं था, लेकिन अल्लाह का डर उनके दिल में था कि कहीं हराम तो नहीं होगी हमारे लिए खाना। शक था एक दिल में, हराम नहीं था, वो नाजायज नहीं था, बहता हुआ था, लेकिन उसी शक की वजह से आपने जाकर वहां पर मजदूरी किया। और फिर इतनी मजदूरी करने के बाद फिर निकाह जब हुआ तो उन्हीं पाक बाद औरत से हजरत गौसे पाक हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी जैसे अजीम शान वली पैदा हुए, जिनका डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। यानी कितना डरते थे अल्लाह से, कितना हलाल रोजी खाने की फिक्र रखते थे। बस हलाल खा ले। मैं तो कहता हूँ फिर कुरान की तफसीरें पढ़े 150 साल पहले की, तो अकल ठिकाने बजाई, कोई झगड़ा में नहीं पड़ेगा, न कोई फिरके में पड़ेगा। सीधे इस्लाम की तबलीग करने चाहिए। देखो देवबंद बरेली ये जगहों के नाम है, इनसे हमें पहचान नहीं कराना कि हम ये हैं। हम मुसलमान इस्लाम मानते हैं। कुरान में अल्लाह ने फरमाया इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक अल्लाह के नजदीक पसंदीदा मजहब इस्लाम है। कुरान में अल्लाह ने हमारा नाम मोमिन और मुस्लिम रखा है। कुरान में इन्नल मुमिनीन वल मुमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात, हदीस में भी मोमिन और मुस्लिम नाम रखा है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया मोमिनों के नजदीक अच्छा गुमान रखो। अल्लाह के रसूल ने फरमाया अल मुस्लिम मन सलिम अल मुस्लिमून, मुसलमान की शान है कि उसकी जबान से उसके हाथ से किसी मुसलमान को तकलीफ ना हो। हदीस में भी मोमिन और मुस्लिम का लफ्ज है। अब ये तीसरा कहाँ से आ जाता है? बरेलवी, देवबंदी, चौथा और सल्फी और बनारसी और अख्तारी और शाकिरी, जाने कितनी जमातें चल गई हैं। ठीक है, फिरके बनेंगे, बनते रहेंगे, लेकिन वो ही फिरका जहन्नमी होगा जो कुरान का इनकार करे, जो हदीस का इनकार करे, जो अल्लाह के रसूल का आखिरी नबी न माने, या जो इस तरह की काम करे जो जरूरियात दीन में भी किसी का इनकार करे, तब काफिर कहा जाता है। या वाकई उसकी शक्ल फिरके की बन जाए, जैसे कादियानी है, और भी फिरके हो चुके हैं दुनिया में, तो मिट भी चुके हैं। गौसे पाक ने तो पूरे 72 की तादाद लिख दी है। उन्हें तो तालिबीन आप पढ़े, पूरे के पूरे की तादाद, सबके नाम भी लिख दिए हैं। तो जब तो इन फिरकों का वजूद भी नहीं था जो अभी मौजूद है। तो ये भी एक ये कहते हैं बरेली वाले वो उनकी किताब नहीं, इसलिए कहते हैं कि उसमें पूरे फिरके लिखे हुए हैं 72 के 72। तो लोग कहेंगे साहब इसमें तो पूरे फिरके हैं 72, तो ये नाम बनाम लिखे हैं गौसे पाक ने कि 32 फिरके शियाओं में होते हैं, पूरे फिरके लिख रखे हजरत ने। तो अब लोग कहेंगे साहब ये अभी ये जो 100 साल पहले फिरके हुए हैं ये कैसे आ गए? गौसे पाक ने तो पहले ही सब फिरकों के नाम लिख दिए हैं। तो इसीलिए बरेली वाले झुठलाते हैं ये किताब उनकी नहीं है। तो इनसे पूछा जाए क्या तुम्हारे बाप की किताब है? तुम्हारे बाप ने लिखी थी बगदाद जाके?
یعنی جو تمہارے مطلب کی ہو تو تمہاری کتاب ہے، تمہارے مطلب کی نہیں ہے تو تمہاری کتاب نہیں ہے. بہت شاندار کتاب ہے بنیاد الطالبین. اور پھر باقی کتابیں ارے آپ پڑھو تو مزہ آ جاتا ہے. پیرانے پیر میں کیسی شاندار باتیں لکھی اس میں. تو ٹھیک ہے صاحب، اس میں جواب کافی ہے 40 منٹ میں. اب پھر بعد میں دوبارہ سوال کر لینا. ابھی 40 منٹ لوگ سن لیں گے آرام سے، پھر بعد میں بات بتاؤں گا. ٹھیک اوکے. ہاں ٹھیک ہے، یہ 40 منٹ آرام سے لوگ سنیں گے انشاءاللہ. واخر دعوانا الحمدللہ.